Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We continue the weekly daras taken from Malfuzat on every Friday and Saturday. And in today's daras, which has been taken from Malfuzat Volume 1, the promised Messiah Islam states that it is said in the Holy Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. That is, those who strive in our path will find the way. The meaning of this is that along this path, you will have to strive while holding on to the hands of the Prophet. Running away after an hour or two is not the job of a mujahid. The one who strives in the way of Allah, in fact, is the definition of a mujahid. And it is in fact his job to be ready to sacrifice his life. So, steadfastness is a mark of a righteous person. This is mentioned in the Holy Quran. Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. That is, those who said their Lord is Allah were steadfast and turned aside from everything and searched for God. This means that success rests upon steadfastness, and steadfastness is to recognize God and to not fear any tribulations, earthquakes, and trials. Surely this would result in him becoming the recipient of communion with God, like the prophets. Similarly, as we know that being steadfast for the sake of Allah is one requirement for being a true mujahid who struggles in the way of Allah to find his pleasure. Similarly, the promised Messiah Islam is further explained that there are many people who come here and wish that just by making a blow from their mouths, meaning through verbal testimony, they will reach the Arsh, which is God's throne. And they wish that by doing so, they will become amongst those who have attained nearness to God. These people are making mockery. They should look and ponder upon the lives of the past prophets. It is wrong when it is said that just by visiting a saint, in minutes, hundreds of people become saints. Rather, Allah Ta'ala tells us that do men think that they will be left alone because they say we believe and that they will not be tested? So how can a person become a saint unless he is tested and put through trials and tribulations? So we know that we have accepted the promised Messiah, the Imam of the age. But just claiming through verbal testimony that we have accepted the Imam and to practically do the total opposite of what we preach, is this enough? Is this the only requirement that we have? Obviously not. Obviously, we have a lot of other requirements, a lot of expectations
from the promised Messiah ﷺ. And for example, observing the 5 daily prayers from time to time, we know that it is very, very necessary, but we also come across certain situations where it is difficult for us to offer our prayers on time. However, just like the promised Messiah ﷺ has said, that in the Holy Quran, where Allah Ta'ala states that do men think that they will not be left alone, that they will be left alone because they say that we believe and they will not be tested? We know that to accept someone who is a divine recipient of divine revelation and someone who claims to be a prophet, it is not enough that we only accept him and we turn into saints overnight. Rather, this is something that will exist in our entire lifetime that we have to face in order to go through the trials and tribulations and to be successful and to attain the pleasure of Allah Ta'ala. It is a very, very important requirement and condition that we must practically follow the attributes of Allah and practically become true worshippers to accept this claim of the promised Messiah in our lifetime. آج کے درس میں جو کہ ملفوظات جلد 1 سے اقتباسات کے متعلق، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ استقامت کے متعلق یہ جو فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستے پاویں گے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیغمبر کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا ہوگا. 1-2 گھنٹے کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں، بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے. سو متقی کی نشانی استقامت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جنہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور استقامت دکھلائی اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ڈھونڈا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے، اور وہ اللہ کو پہچاننا اور کسی ابتلاء اور زلازل یعنی کہ زلزلوں اور امتحان سے نہ ڈرنا ہے. ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مورد مخاطبہ مکالمہ الہی انبیاء کی طرح ہوگا. اسی طرح ولی بننے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننے کے لیے ابتلاؤں سے گزرنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں گے اور واصلین سے ہو جائیں، یعنی کہ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. ایسے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، یعنی کہ ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، اور وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں. یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر سدا ولی فوراً بن گئے. یعنی کہ جب ہم کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف اس کی ملاقات سے ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کہ جب تک انسان آزمایا نہ جاوے، فتنے میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی ضروری شرط اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں رکھی ہے، وہ یہی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی ابتلاء اور تکلیف کا سامنا کرتے ہیں اور صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں. مومن وہ لوگ نہیں جو کہ صرف چند منٹوں تک
مومن ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر 1-2 گھنٹے یا 1-2 منٹوں کے بعد پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ جب تک انسان آزمایا نہ جاوے، فتنے میں نہ ڈالا جاوے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ بن چکا ہے. اس لیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، وہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مسیح توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ.